یہ چھوٹے عمل ہیں. یا قہارو چاروں کونوں میں حفاظت کا نظام، یا لطیفو چاروں کونوں میں حفاظت کا نظام، یا ودودو چاروں کونوں سے حفاظت کا نظام. ایک بابا جی تھے بڑے پرانے، ان کے آج ایک لفظ بتاتا ہوں، اچانک یاد آئے. کہنے لگے ایک جگہ بیٹھے تھے، اپنی حفاظت کا نظام ہمیشہ سوچا کرو. پوچھا کیسے؟ فرمایا کون سی لاٹھی کس وقت کہاں سے آئے اور کہاں لگے. کون سی لاٹھی کس وقت کہاں سے آئے کہاں سے لگے. اور پھر کہا لاٹھی تو لگے ہاتھ نظر نہ آئے. یہ ہیں ایسے وار جو وار تو ہو جائیں کرنے والے نظر نہ آئیں. ان واروں کو جادو کا وار، جنات کا وار، نظر بد کا وار، سفلی وار، کالے وار، یہ وہ وار ہیں نظر تو آئے کرنے والے، وار تو نظر آئے پر کرنے والے نظر نہ آئے. اگر کسی کو میری اس بات پہ شک ہے تو انگریزوں کی کتاب اٹھائیں، ہماری اپنی کی سائٹ پہ پڑھی ہے، جادوئی لائبریری کے نام پہ. انگریزوں کو جادو نے کتنا ستایا، جنات نے کتنا ستایا، نظر بد نے کیا حال کیا، ان پہ اوپر کیا وار ہوئے. آپ کو انگریزوں کی کتابیں بولیں گی کہ ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا مانتے ہیں، ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا جانتے ہیں، ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا قبول کرتے ہیں اور کتنا بچنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیں پھر پڑھتے ہیں وہ دعا پورے وطن کی سلامتی کی نیت کر کے. یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام. اللہ حافظی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ ناصری، اللہ معی، اللہ لی، وکفا باللہ ولیم، کفا باللہ نصیرا. جہاں اسباب بہت ضروری ہیں وہاں دعائیں بھی ہیں. میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں 5 گھنٹے کی دعا کی. اتنی لمبی دعا، اتنی لمبی دعا. اللہ اپنی مدد بھیج دے. آج یہ مٹھی بھر ہیں، اگر تو نے مدد نہ بھیجی پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہو. اتنی طاقتور دعا، اتنی طاقتور دعا. یہ دعائیں ایک بہت بڑا مجمع بیٹھ کے پڑھ رہا. اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت، چھاونیوں کی، ایوانوں کی، کچہریوں کی، گھروں کی، بازاروں کی، بیٹیاں بیٹے، گھر، بوڑھے جوان، آنچل، گلیوں، سب کی حفاظت کی نیت کر کے بہت بڑا مجمع حفاظت کی. یہ دعائیں ہیں، حفاظت کے اعمال ہیں. آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے منہ سے سب کے لیے خیر نکل رہی، سب کے لیے بھلا نکل رہا. یا قہارو. مجھے حاجی صاحب کیوں یاد آئے جن کی میں تربت پہ گیا اور ان کی محبتیں ایسی ہیں میری سارے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. حالانکہ میں اس سے پہلے صوفی عبداللہ صاحب کے پاس گیا، نہیں رویا. اس کے بعد میں میاں غلام رسول صاحب کے ہاں رات عشاء کے بعد پہنچا، نہیں رویا. حاجی صاحب کے ساتھ میری محبت، ان کی شفقت تھی. ان کے ساتھ حاجی صاحب کے ساتھ ایک بابا جی ہوتے تھے، ان سے پوچھیں آپ کا نام، فوراً کہتے میرا نام مقبول موٹا ہے. خود کہہ دیتے بہت موٹا. کھاتے کھاتے تھک جاتے تھے، پھر سو کے کھاتے تھے، پھر کھاتے تھکتے تھے، پھر کھاتے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھتے تھے، بیت الخلا جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر کھاتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر کھاتے تھے. شلواروں کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا، شلوار تھوڑی سی خراب ہو جاتی تھی، پھر وہ لگے اس کو پہن لیتے تھے، پھر قمیض پہن لیتے تھے. کہنے لگے کہ روحانی سفر میں جانا تھا تو سارے درویش فیصل آباد کے تاجر تھے، میرا نام بھی تھا. اس نے کہا سارا زند تو ہنگے کا کھائے گا، اس کا ہم لے جائیں گے، اس کو ساتھ رکھ. انہوں نے کہا ہم اس کو ساتھ. فیصلہ ہو گیا کہ سفر میں یہ بھی ساتھ نہیں جائے گا. تو کہا کہ پھر میں رات بیٹھا اور میں نے یا قہاروں کا ذکر کیا. میں نے کہا مجھے کر کے دکھائیں. مقبول موٹے نے جناب سیٹ لگائی، آلتی پہلتی ایسے مار کے نا مجھے خود کر کے دکھا. کیفیت نہیں بھولے گی. حاجی صاحب بیٹھے تھے جن کی تربت پہ گیا، مقبول موٹا بھی مر گیا. اس نے جو کر کے دکھایا نا، کہا میں رات کو بیٹھا عشاء، میں نے کہا اللہ یہ مجھے نہیں لے جاتے. کہا کہ میں نے پڑھا یا قہارو یا قہار یا قہارو یا، اور کہا میں رویا. اور پھر مقبول موٹا رونے لگا. اس کے آنسو بہ رہے تھے، اس کے جذبے تھے، اس کا وجدان، اس کی کیفیات تھی، اس کا درد تھا، اس کی آہیں تھی، اس کی سسکیاں تھیں. یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد بھی میں بیان نہیں کر سکا. کیوں؟ سن لیں. اب جو کہنے لگا ہوں الفاظ کے ترجمے ہوتے ہیں، کیفیات کے ترجمے نہیں ہوتے. الفاظ کے درد اور جو کیفیات ہوتی ہیں نا اس کے کبھی ترجمے نہیں ہو سکے. بس اس کے اندر ایک غم تھا. کہا میں نے ایسے بیٹھ کے یا قہارو پڑھتا رہا پتہ کتنی دیر تک روتا رہا اور اللہ کو کہتا رہا کہ اللہ تو زبردست ہے، اللہ تو طاقتور ہے، اللہ تیرے اندر قوت، طاقت، عزت، عظمت، وقار، شان و شوکت ہے. پتہ نہیں کن دردوں کے ساتھ مشہور پامسٹ گزرے ہیں ایم اے ملک، بہت زیادہ کچھ عرصہ میرے ذیل علاج رہے. مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگے کہ کال کوٹھڑی میں موت کے قیدی کے پاس میں گیا. میں نے کہا اپنے ہاتھ کا پرنٹ دے، تیری قسمت کی کون سی لکیر تھی کہ تو پھانسی صبح پھانسی پہ جانے والا ہے.
पता है मुझसे क्या कहा? कहा साहब जी मेरा हाथ ही काट के ले जाएं, लकीरें क्या लेनी है, सुबह तो मैंने मर जाना है। उसकी विजदान, उसकी कैफियत क्या हो, जिसको सुबह फजर से पहले तख्तेदार पे चढ़ाया जाएगा, उसके गले में फंदा डाला जाएगा। इसी तरह क्या विजदान होगा मकबूल मोटे का जब वो या कहर पढ़ रहा होगा। मैंने तो उसका थोड़ा सा मंजर देखा है ना, उसने वो करके दिखाया है, जब कर रहा होगा वो क्या होगा। फिर सुने, ये करके दिखाया है, क्या लफ्ज कह रहा हूं, ये तो करके दिखाया था। उसने अपनी कैफियत को समेटा, संभाला, खींचा, बनाया, और मुझे, और उस वक्त में मेरी कैफियत है कि मैं 8-10 अल्फाज बोल चुका हूं, उसके बाद मैंने कहा है मेरे अल्फाज खत्म हो गए हैं। क्यों? अल्फाज का तर्जमा होता है, कैफियत का तर्जमा कभी नहीं हो सकता। या कहारो। और उसके बाद कहने लगा कि मैं रात को रोता रहा, पढ़ता रहा, रोता रहा, पढ़ता रहा, रोता रहा। मैंने पूछा फितनों के जाल तोड़ने के लिए क्या कर रहे हो? हजरत अमल कर रहा हूं। मैं कहता हूं नहीं कर रहा। करे और कितमीर और फितनों के जाल न टूटे और वो जाल उन पे वापस न पलटे, ये सुन कि मकबूल मोटे ने कैसे फैसले करवाए। देख फिर, ये होते हैं मनवाना, ये होता है मनवाना। मैं पूरी दुनिया को कह रहा हूं, पूरी दुनिया में जो हजरात फितनों के जाल को, कितमीर के फितनों के जाल को तोड़ रहे हैं, तोड़ना चाहते हैं, उन्होंने अपने जिम्मे अमल लगाए हैं, उन्हें अपने जिम्मे वजीफे लगाए हैं, या उनको अमल वजीफे दिए हैं, वो अगर फैसला नहीं करवा रहे तो मकबूल मोटे से सीखें। लगता है उन्हें लगी नहीं है, लगता है उन्हें लगी नहीं है, लगता है उन्हें लगी नहीं। जब लगी नहीं होती फिर कहता है मैं अमल कर रहा हूं। ना ना, अमल करे और फैसले ना हो, अमल करे और अर्श न हिले, अमर करे और निजाम आलम में हलचल न मचे। बस कहा कि मैं, मुझे आज भी याद है, मकबूल मोटा बैठा है और या कहार पढ़ रहा है और उसके आंसू बह रहे हैं, बह रहे हैं। का सुबह वही मुझे ढूंढते फिर रहे थे, वही जो कहते थे इसको साथ कैसे रखेंगे, इधर खाएगा उधर जाएगा, फिर इधर खाएगा, हाँ, फिर तीसरा काम सो जाएगा। मैंने तो देखा खाना निकालना फिर सो जाना। वो बेचारा बेबस था। कुछ लोग बेबस होते हैं, ये वजूद अल्लाह अता करता है, किसी को मोटापा, किसी को कैसे। हमारे एक साहब थे, उनको चेन कुप्पी के जरिए 500 किलो वजन था, कब्र में उतारा, क्रेनों चेन कुप्पी के जरिए कब्र में उतारा। वो बेचारा क्या करे। मैं एक दफा गया तो मुझसे कहला हकीम साहब क्या खाएंगे? डीप फ्रीजर भरे हुए खानों से इतना इतना खा रहा है, खत्म गया, खा रहा है, खत्म। उसकी साइज की जूती नहीं मिलती नहीं थी उसके साइज की जूती, दराज कद था, डीप फ्रीजर भरे हुए हैं। एक एक वक्त में उबले हुए अंडे 3 दर्जन 4 दर्जन। उस दौर में ये बोतलों के डाले होते थे, एक 12-24 का डाला पी गया, दूसरा पी गया, तीसरा। उसकी कब्र में उस बंदे को जंजीरों और चैन कुप्पी के जरिए पूरा निजाम बना के कब्र में उतारा गया। ये उन लोगों के लिए सबक है जो तस्बीह खाने के जानिसार हैं, जो तस्बीह खाने के मुखलिस हैं, जो अबकरी और अबकरी के निजाम के मुखलिस हैं, उनके लिए सबक है मकबूल मोटा। कहता मैं अमल कर रहा हूं। कहां कर रहा है तू? हाँ, तू दुआ पढ़ रहा है, मांग नहीं रहा। मैं तुझे बताता हूं कि मकबूल मोटे ने दुआ कैसे मांगी और अर्शियों से फैसले कैसे करवाए थे और दज्जाल के फितनों और इस तार को फिर कैसे तोड़ा था। मैं पूरी दुनिया में मेरे मुखलिसीन हैं जिन्होंने अपने जिम्मे अमाल लिए हों और उनको मैंने इजाजतें दी हुई हैं, जो कर रहे हैं, चाहे मुझे बताया या नहीं बताया, इजाजत है, कर रहे हैं फितनों को खत्म करने और तोड़ने के लिए। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि मकबूल मोटे ने एक रात में फैसला कैसे करवाया। वो तो मुझे करके दिखाया था ना, जब किया होगा। मुझे अल्फाज बार बार दोहरा रहा हूं, मेरी अल्फाज के दौरान मेरे अंदर खुद हलचल मचती है। मुझे तो करके दिखाया था, जब किया होगा फिर क्या होगा। सुबह ढूंढते फिर रहे हैं, मना भी रहे थे, खिला भी रहे हैं, पता नहीं कितना खिलाया होगा, खिला भी रहे हैं और ले जा भी रहे हैं सफर में साथ, और सारे उसके लाड नखरे भी या कहारों ने उन्हें बेबस कर। बड़े बड़े थे जिन्होंने फैसला किया था इसको साथ नहीं ले जाना। हाँ, उन्होंने फैसला किया था इसको साथ नहीं ले जाना, या कहारों ने उन्हें बेबस कर दिया। कर दो बेबस इन दज्जाली फितनों को, कर दो बेबस इन जादू को, जिन्नात को, कर दो बेबस इन दुश्मन के वारों को, कर दो बेबस नजरे बद को, हासिदीन और शर बेबस कर दो। और उस वक्त होगा जब अंदर लगेगी, अंदर लगेगी। है मेरे पास मुखलिसीन हैं पूरी दुनिया में, पूरे आलम में, इखलास वाले, लिल्लाहियत वाले, जानिसार। मैं इस मामले में बड़ा सरमायादार और इसके अलावा सरमायादार नहीं हूं। शुक्र है मेरा जो कमाता हूं लंगर में लग जाता, उसका करम और अता है। इस मामले में सरमायादार नहीं हूं। फरमाया फकीर तमा नहीं करता, मना नहीं करता, जमा नहीं करता। अल्लाह लंगर में लगवा रहा, कोई ऐसी जगह नहीं लगवा रहा, लेकिन इस मामले में मैं सरमायादार हूं
میرے ساتھ مخلصین کا ایک پورا نظام ہے پورے عالم میں، پوری دنیا میں۔ اس سے بڑا کوئی سرمایہ ہے؟ آج کے دور میں آپ کو خلوص والے، للہیت والے، سچے درد والے، سچے غم والے مل جائیں آج کے دور میں بہت بڑا اس معاملے میں سرمایہ دار ہوں۔ مجھے جب خلوص والے ملتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا نہیں، کئی لوگ ایسے ملتے ہیں، میں ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، میرا مولا اتنا اس کا خلوص، اتنی سچائی، اتنی للہیت، یہ اپنا سب کچھ خرچ کر کے، نہ اپنے لہجے سے، نہ اپنے لفظوں سے، نہ اپنے حرفوں سے، غور سے سنیے گا، اتنا سب کچھ لگا کے، نہ اپنے لہجے سے، نہ اپنے لفظوں سے، نہ اپنے حرفوں سے، نہ اپنے انداز سے، یہ جتا نہیں رہا چھپا رہا ہے، جتا نہیں رہا چھپا رہا۔ میں تو بعض اوقات ان کے وسیلے سے، آج کی بات ہے، آج یا کل، آج بندے اتنے آتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ ایک اماں بوڑھی آئی، آج آئی یا کل آئی، آپ یقین جانیے میں نے اس کے وسیلے سے ہمیشہ دعا مانگی۔ شیخ الحدیث نے لکھا ہے، اس جوان کا واقعہ جو مچھلی اٹھا کے لایا، میں بیان کرتا رہتا ہوں، اور بیوی نے کہا کہ اللہ کا نیک بندہ جوان ہے، اس کو کہیں رہ جائے، مچھلی پکاتے ہیں، یہ مزدور بھی کھا لے، حالانکہ اس نے مچھلی اٹھانے کی مزدوری لے لی تھی۔ تو اس نے کہا میرا روزہ ہے، میں مچھلی نہیں کھا سکتا۔ تو کہا آپ کو ہم ٹھہرا لیتے ہیں، آپ یہاں ٹھہر جائیں تو روزہ ہماری مچھلی سے۔ کہا ٹھیک ہے، وہ ٹھہر گیا، مچھلی سے روزہ افطار کیا، رات کو اس کو قیام گاہ دی، رات کے کسی پہر آخری پہر میں چلا گیا، صبح دیکھا تو نہیں تھا، لیکن انوکھا واقعہ ہوا، ان کی گلی میں، ان کی جگہ میں ایک لولی لنگڑی اپاہج عورت تھی جس کا علاج نہیں ہو سکا تھا، وہ چل رہی تھی صحیح سلامت۔ تو پوچھا کیوں چل رہی ہیں، کیسے چل رہی ہیں، کیسے چل رہا؟ سنیں غور سے، میں نے آپ کے وہ جو مہمان تھا، اس مہمان کے وسیلے سے دعا مانگی تھی، اللہ نے میری صحت دے دی، اس وسیلے سے دعا مانگی تھی، اللہ نے مجھے ٹھیک کر دی، اللہ نے مجھے صحت مند کر دی، اللہ نے مجھے تندرست کر دی۔ اللہ کے دوست، آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء صالحین، اللہ کے دوست، اللہ کو ان کا وسیلہ دیا جائے۔ رب کعبہ کی قسم، میں قسمیں نہیں اٹھاتا، کبھی زندگی میں قسم اٹھاتا ہوں، میری آپ سینکڑوں درس پڑے ہیں، زندگی میں قسمیں نہیں اٹھاتا، پر آج قسم اٹھا رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم، واللہ اللہ ان کی سن لیتا ہے، اللہ پوری کر دیتا ہے، اور اللہ کر کے دکھاتا ہے۔ کفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیر۔ یا کہارو اپنی زندگی میں، اگر آپ کالی دنیا میں مبتلا ہو چکے ہیں، کالے روگ لگ گئے ہیں، یا کالی علتیں لگ گئی ہیں، کوئی ذلتیں لگ گئی ہیں، کوئی قلتیں لگ گئی ہیں، یا کالے لوگ آپ کے پیچھے ہیں، کوئی دشمن کی شکل میں، کوئی انسان ہیں، حاسدین ہیں، یا جنات ہیں، یا کالے بدروہیں ہیں، یا دیو ہیں، کوئی ایسی چیزیں آپ کے پیچھے لگ گئی ہیں، تو پھر یا کہاروں کے ساتھ دوستی کریں۔ اور آج زندگی میں پہلی دفعہ میں نے یا کہار غسل کے دوران پڑھنے کی اجازت دی ہے، اور ساتھ ایک وضاحت کی ہے کہ میں نے بڑے بڑے صاحب علم لوگوں سے پوچھا ہے، اس کی تحقیق کی ہے کہ انسان غسل کے دوران زبان سے نہیں پڑھ سکتا، پر دل سے، زبان سے، کیونکہ بیت الخلاء کی دعا ہر بندے کو نہیں آتی، اگر نہیں آتی تو یاد کریں، ضرور یاد کریں، اگر نہیں آتی تو یاد کریں، ضرور یاد کریں، ضرور یاد کریں۔ اور سل پہ واقعہ یاد آیا، محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اللہ کا ولی تھے، 1000 سال کے بعد 1974 میں کابل میں زلزلہ آیا، ان کی مزار پھٹ گئی، تو اس درویش کا کفن میلا نہیں ہوا تھا، 1000 سال کے بعد محمود غزنوی بادشاہ۔ تو محمود غزنوی جب آیا تو یہاں جادو کا عروج تھا، طاقتور عروج تھا، تو ان کے ساتھ صالحین اللہ والے تھے، تو ان سے پوچھا کیا کریں؟ فرمایا اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، ہم ان کا علم سلب کر لیتے ہیں، ان کا خود علم چھین لیتے ہیں، اور ان کا علم سلب کر لیا، ان کا علم سلب کر لیا۔ پھر ایک وقت آیا ان میں سے ایک درویش فوت ہو گئے جنہوں نے علم سلب کیا تھا، محمود غزنوی کے اوپر جادو ہوا، بیمار ہو گئے، تو کہا کہ آپ کے ہم شکل کوئی بندہ ہو، شاہی لباس پہنایا جائے، بالکل ان کے ہم شکل ہو، وہ رعایا میں سے ڈھونڈا گیا، اس کو ہم شکل بنایا گیا، شاہی گھوڑے میں بٹھا کے پھرایا گیا۔ جادوگر کہنے لگے ہم نے تو محمود کو بستر پہ گرا دیا تھا، یہ تو پھر رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ وہی ان کا جادو تھا۔ اور اللہ پاک نے پھر اور بندہ عطا کیا، صاحب نظر، صاحب کمال تھا، اس نے پھر ان کا جادو پھر سلب کیا، ان کا سب کچھ علم ختم کر دیا۔ اب ان کے پاس لفظ تھے، تاثیر نہیں تھی، اس کی طاقت نہیں۔ یہ تاریخ میں واقعات آج مجھے یاد آ رہے ہیں، کیا بات کر رہا تھا؟ وسیلے سے دعا،
ہو الشافی ہو الشفا، قول امام موسیٰ رضا، اس وظیفے میں کبھی بات کروں گا۔ علامات قیامت میں کیا ہوگا؟ کائنات تو عادات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کعبے کا طواف کرو، کرتے کرتے پاگل ہو جاؤ۔ علم العادات ایک حقیقی علم ہے۔ پاک جل شانہ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، میں ہی جانتا ہوں جو پہلے ہوگا جو بعد میں ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، میں ہی جانتا ہوں جو پہلے ہوگا جو بعد میں ہے اور جو پہلے موجود ہے۔ علامات قیامت کے اوپر احادیث کا پورے باب کے باب ہے کہ حدیث میں علامات قیامت میں کیا ہوگا اور قیامت کیسے آئے گی، اور وہ اس وقت آئے گی جب اس کی علامات پوری ہوں گی۔ علامات پوری ہو رہی ہیں، ہوئی نہیں ہیں۔ لفظ پہ غور کیجئے، پوری ہو رہی ہیں، ہوئی نہیں۔ تو اس لیے وقت سے پہلے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، زندگی میں حادثات، واقعات، یہ اس زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی خزاں، کبھی بہار، کبھی دکھ، کبھی تکلیف، کبھی خوشیاں، کبھی غم، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن مکمل علامات قیامت کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہفتے کے 7 دن ہیں۔ کیوں فرمایا سبحان اللہ تسبیحات فاطمہ، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار؟ کیوں؟ اللہ کہتا میرے کعبے کا طواف کرو، کرتے کرتے پاگل ہو جاؤ، جو دیوانہ بے ہوش ہو جائے گا میں اس کو قبول کروں گا۔ فرمایا نہیں، 7 چکر کے بعد ایک طواف ہو، زیادہ کر لیں لیکن وہ دوسرا طواف ہوگا۔ اس طرح میرا اللہ کہتا ہے جو سارا سال کے روزے رکھے گا میں اس سے زیادہ راضی ہوں گا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، فرض 30 ہے۔ اللہ میرا کہتا ہے فجر کی جتنی رکعتیں زیادہ پڑھو گے، سجدے زیادہ دو گے، نہیں، فجر کی 2 رکعتیں، مغرب کی 3 ہیں۔ یہ عادات کی دنیا کا نظام ہے اور اسی میں چلے گا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ دعا اتنی دفعہ پڑھو، یہ عمل اتنی دفعہ کرو۔ قرآن نے اصحاب کہف کے باقاعدہ عادات بیان کیے، وہ اتنے تھے، وہ اتنے تھے، وہ اتنے تھے، ایک کتا تھا ساتھ۔ علم العادات ایک حقیقی علم ہے۔ صحیح، اگر کسی کے پاس علم ہے تو مجھ جیسا بندہ نہ ہو، علم ہے تو علم العادات ایک علم ہے، تو اختیار ماں باپ کو دے دینا چاہیے۔ اچھا، یہ ماں باپ کی چاہتوں پہ شادیاں کر دیں، پھر وہ کالا ہو یا گورا ہو، کالی ہو یا گوری ہو، ماں باپ کے ساتھ کیوں؟ میں ایک بات بتاؤں، جن شادوں کے پیچھے دعائیں نہیں ہوتی، آہیں ہوتی ہیں، نہ پنپتی ہیں، نہ پلتی ہیں، نہ بستی ہیں، نہ آباد ہوتی ہیں، نہ شاد ہوتی ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے پھر کر لو، وہ دعائیں نہیں ہوتی، وہ بے بسی کی۔ تو شادیوں تو یہ اختیار تو ماں باپ کے پاس ہو، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو اور اس میں زندگی میں خوشحالی ہو، 40 بار صبح شام سورۃ والضحیٰ پڑھیں، 40 دن کرشمے دیکھیں۔ یہ سورۃ والضحیٰ 40 بار صبح شام۔ حج پہ جانے کے لیے آپ کے پاس اسباب نہیں ہیں، عمرے پہ جانے کے لیے آپ کے پاس اسباب نہیں ہیں، شادیوں میں رکاوٹ ہے آپ کے پاس اسباب نہیں ہیں، یہ 40 بار صبح شام سورۃ والضحیٰ بسم اللہ کے ساتھ اول آخر درود پاک گڑ گڑا کے پڑھیں، یقین سے پڑھیں۔ اگر کوئی اپنی پسند سے شادی کرنا بھی چاہتا ہے تو اگر دونوں راضی ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن پسند کی شادیوں کو میں نے پنپتے نہیں دیکھا۔ گزشتہ 40 سال کا میرا طالبانہ تجربہ ہے، کمزور بھی ہو سکتا ہے، میں اپنی ہر بات پہ دعویٰ نہیں کروں گا، ٹھیک۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دوسری، تیسری، چوتھی شادی جہاں اسلام نے رعایت دی ہے کر سکتا ہے، لیکن کیا شادی کرنے کے بعد اس شادی کے نظام کو نبھا سکتا ہے، ان کو لے کے چل سکتا ہے؟ کیوں؟ ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، فطری چیز ہے، ہو سکتا ہے، لیکن کیا اس ٹکراؤ کو یہ نبھا سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے؟ یہ سب سے پہلے سوچیں، یہ سب سے پہلے سوچیں، اور اگر یہ سوچ لیتا ہے تو پھر فائدہ ہوتا ہے، اگر نہیں سوچتا تو زندگی اجیرن ہے، زندگی اجیرن ہے۔ اسباب کو بھی دیکھے، وسائل کو دیکھے، محبتوں کو دیکھے، تو 4 شادیاں کوئی حرج نہیں، لیکن پہلے ساری چیزوں پہ نظر رکھیں۔ ایک عمل بتاتا ہوں، آج تک کسی کو بتایا ہے، کسی وقت بہت تنہائی توجہ سے، جو کہتے ہیں نا مجھ سے خوشیاں آتی ہیں اور چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ لیں، زبردست عمل ہے، بہت کمال عمل ہے۔ گوشت نے ہماری زندگی کو بیماریوں میں، سخت ترین بیماری مبتلا کی ہے، جسم کی 80% نہیں 90% بیماریاں صرف اس کھانے سے۔ میں اسپتال میں گیا اپنے ایک دوست کے ساتھ، اس کی والدہ کی عیادت کرنے، کہنے لگے والدہ کو دیکھیں کہ شاید کوئی بیماری ہے، جادو ہے، جنات ہے، کوئی روحانی مسائل ہے، کیسے ہے؟ بوڑھی والدہ، تو
वो प्राइवेट कमरे में थे, तो उस वक्त डॉक्टर साहब का विजिट था। तो मैंने कहा हम वार्ड में चलते हैं, अमूमी वार्ड में, इस नीयत से कि लोगों की जाके इयादत करेंगे। फरमाया जो किसी मुसलमान की अल्लाह की रज़ा की खातिर इयादत करता है तो 70,000 फरिश्ता सुबह जाए तो शाम तक, शाम जाए तो सुबह तक उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर। मैं एक जगह जाके खड़ा हो गया, देखा तो एक साहब की दोनों टांगें कटी हो। ये क्या हुआ? कहने लगे कि पाँव पे एक छींच सी लगी, एक दाना सा बना, वो फिर दाना ठीक ना हुआ तो फिर वो जख्म बढ़ता गया, फिर अंगूठा काट दिया, फिर मैंने कहा ठीक हो गया, फिर अंगूठा ठीक हो गया, फिर जख्म हो गया, पाँव काट दिया, फिर पिंडली काट दी, फिर हत्ता के आधी रान काट दी, और कहा मैं फिर ठीक होके घर आ गया। मरहलावार अस्पताल जाता रहा। कुछ अरसे के बाद दूसरे पाँव पे ये कुछ हो गया, और अब आलम यह है कि वो भी मरहलावार जिस्म का हिस्सा टांग कटते कटते अब यहाँ तक काटा, और कहते उसकी आंखों से आंसू। कहा कि मुझे वो लम्हे याद हैं, मैं तवाफ करता, मैं मस्जिद की तरफ कदम उठाता था, मैं खैर की तरफ कदम उठाता था, किसी मुसलमान की मदद की तरफ चलता था, दौड़ता था, भागता था, और उसके आंसू। कहा कि अब कहाँ से ये वक्त मिले, अब कहाँ से ये घड़ियां मिलेगी। कुरान हदीस में आता है, आका का फरमान है सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, आसमान से एक आवाज देने वाला आवाज देता है रात की तन्हाइयों में, ए खैर की तरफ चलने वाले आगे बढ़, ए शर की तरफ चलने वाले अब रुक। तो आप खैर की तरफ चलने वाले हैं, आप खैर की तरफ कदम उठाने वाले हैं, आप खैर की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब जरा कदम बढ़ा दें, अब हिम्मत बढ़ा दें, अब हौसला बढ़ा दें, और अल्लाह तौफीक देना। एक अमल बताता हूँ, आज तक किसी को बताया है, कभी कज़ा नहीं हुआ। 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के हाजत के किसी वक्त बहुत तन्हाई तवज्जो से, उसके बाद 3 दफ़ा सूरत यासीन पढ़ ले। अल्लाह से जो मांगे मिलेगा, अल्लाह से जो मांगे मिलेगा, अल्लाह से जो मांगे मिलेगा इंशाअल्लाह। ये बहुत ताकतवर नफिल है और बहुत हैरत अंगेज, बहुत ज़बरदस्त नफिल। और इसके में सूरत यासीन का एक याद आया, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। जो कहते हैं ना मुझसे खुशियाँ आती हैं और छिन जाती हैं, उससे कहें 40 बार सुबह शाम पढ़ ले, वाला के 1 बार दरूद पाक के साथ। फिर सुनिए, जो कहते हैं खुशियाँ आती हैं छिन जाती हैं, उससे कहें 40 बार सुबह शाम पढ़, 40 बार सुबह शाम पढ़। ज़बरदस्त अमल है, बहुत कमाल अमल है। और एक चीज़ और बता दूँ, वो भी इंशाल्लाह, जब आप किसी मंजन से, कोई भी दुनिया का मंजन हो ना, पेस्ट हो, मंजन हो, ब्रश हो, कोई भी चीज़ हो, सिवाय मिसवाक के, मिसवाक कभी मायूस नहीं करता। अगर मायूस हो जाए तो हथेली पे सफ़ेद नमक रखें, सादा नमक, ये जो देसी नमक होता है, ये देसी नमक रखें, और सरसों का तेल डालें, और इसको मंजन की तरह मलें, हल्का 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 हल्का। नमक अगर ज़रा पीसा हुआ बारीक हो तो अच्छी बात। और 10 मिनट तक इसकी रालें बहाएं, थूक डालें, और 10 मिनट बाद नीम गर्म पानी से कुल्ली कर लें। ऐसी बीमारियां जाती हैं दांतों की, ऐसी जाती हैं, आप सोच नहीं। सुबह शाम कर लें, दिन में चंद बार कर लें, चंद दिन कर लें। नमक और सरसों का तेल का आपको बहुत फ़ायदा देगा। एक चीज़ और है, वो ज़रूर अपने ज़िंदगी में शामिल करें। अपनी ज़िंदगी में ना गोश्त कम करते जाएं, सब्जियां, कच्ची सब्जियां, सलाद, उस पर काली मिर्च, हल्का नमक, वरना सिर्फ काली मिर्च। गोश्त ने हमारी ज़िंदगी को बीमारियों में, सख्त तरीन बीमारी मुब्तला किया। और अपनी ज़िंदगी को सादा ग़िज़ाओं की तरफ माइल करते जाएं, अपनी सादा ग़िज़ाओं की तरफ अपनी तबीयत को माइल करें। सलाद और वो सब्जियां जो बिल्कुल सस्ती हों, बिल्कुल सस्ती, उन सब्जियों को खाने के तौर पे खाएं। उन सब्जियों से इतना खाएं पेट भर जाए, बिल्कुल सब्जी हो, सस्ती हो, पेट भर जाए। आप कहेंगे कि आपकी जिस्म की 80% नहीं 90% बीमारियां सिर्फ इस खाने से, इसका मामूल बनाएं और ज़रूर खाएं। बीमार न दीन का न दुनिया का, तकदीर में बीमारी लिखी है, उसका अमर है, लेकिन हम अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए अपने आप को, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए अपने आप को सलाद, सब्जियां, सस्ती सब्जियों की तरफ। मैंने बहुत से मुल्कों में देखा लोग भागते दौड़ते फिर रहे हैं। मैंने पूछा इसकी वजह क्या है, कहा सब्जियां खा